اس عورت نے اپنی انگلیوں سے آہستہ آہستہ اپنے گال تھپ تھپائے۔ دراصل وہ مورس کوڈ کے ذریعے عدالت میں بیٹھے ایک ایسے قیدی سے بات کر رہی تھی جسے پھانسی کی سزا سنائی جا چکی تھی۔ اس نے اس آدمی سے پوچھا کیا اسے بچانے کا کوئی طریقہ ہے۔ آدمی نے جواب میں اپنی پلکیں جھپکائیں۔ معلومات زیادہ تھی اس لیے عورت نے فوراً اپنا قلم نکالا اور سب کچھ ایک ڈائری میں لکھ لیا۔ جب ان کی گفتگو پوری ہوئی تو مقدمہ ختم ہو چکا تھا۔ اس آدمی کو 3 دن بعد پھانسی دی جانی تھی، لیکن وہ ذرا بھی پریشان نہیں تھا کیونکہ اس نے ابھی اس عورت کے ساتھ مل کر ایک شاندار فرار کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس آدمی کا نام ڈائبولک تھا جو کہ ایک مشہور بد زمانہ چور تھا۔ اس رات ایوا ڈائبولک کے بتائے ہوئے مقام پر پہنچی۔ اس نے دیوار پر نشان زدہ اینٹ کو دبایا اور فوراً پوری دیوار اوپر اٹھنے لگی۔ اس دیوار کے پیچھے ایک شاندار کار کھڑی تھی۔ ایوا کار میں بیٹھی اور فوراً اپنے اگلے مقام کے لیے روانہ ہو گئی۔ جیسے اس نے 37 کلومیٹر کا نشان دیکھتے ہی اس نے اپنی گاڑی روکی۔ اچانک پہاڑ کا ایک حصہ دروازے میں بدل گیا اور آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ جب گاڑی اندر داخل ہوئی تو وہاں کا منظر بالکل مختلف تھا۔ ایوا نے اپنا سیکیورٹی کوڈ ڈالا اور ایک الماری خود بخود باہر آ گئی۔ اس کے اندر نوٹوں کی گڈیاں اور رنگ بریلی دوائیاں پڑی ہوئی تھیں۔ ایوا نے وہ پیلی اور ہری شیشیاں اٹھا لی جس کی ڈائبولک نے خاص طور پر فرمائش کی تھی۔ بس ایوا کو ڈائبولک کو جیل سے نکالنا تھا، لیکن اس کے لیے ان کو ایک خاص آدمی کی ضرورت تھی۔ وہ شخص تھا وزیر انصاف، جو بہت کرپٹ بھی تھا اور بہت زیادہ خوبصورت عورتوں کا دیوانہ بھی تھا۔ وہ پہلے ہی ایوا کی خوبصورتی کا بہت زیادہ دیوانہ تھا اور ہمیشہ اسے پانے کی خواہش کرتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ایوا اس کے پاس خوب چل کر آئی ہے تو وہ بہت بے تاب ہو گیا اور دروازہ بند کرنے لگا اور تبھی ایوا کے ساتھ گپا گپ کرنے لگا، لیکن ایوا نے کہا وہ پہلے اس کی وفاداری کا امتحان لینا چاہتی ہے۔ وزیر نے فوراً قسم کھائی کہ وہ ایوا کے لیے آگ اور پانی میں جانے کے لیے بھی تیار ہے۔ ایوا نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور میز پر رکھا اخبار اٹھایا۔ اس میں ڈائبولک کی پھانسی کی خبر تھی۔ ایوا نے کہا کہ وہ اس بدنام زمانہ چور کی کہانی سے بہت متاثر ہے اور وہ پھانسی سے پہلے اس چور سے ملنا چاہتی ہے تاکہ وہ اس کی کہانی سن سکے۔ وزیر نے فوراً انکار کر دیا کیونکہ وہ ایک سزا یافتہ قیدی تھا۔ ایوا اس کے قریب آئی اور اسے چھو لیا۔ وزیر نے فوراً ہاں کر دی، لیکن شرط یہ رکھی کہ وہ بھی ایوا کے ساتھ جائے گا۔ ایوا نے شرارت بھری مسکراہٹ دی کیونکہ وہ یہی چاہتی تھی کہ وزیر بھی اس کے ساتھ جائے۔ اس رات یہ دونوں جیل پہنچے۔ وزیر نے بہانہ بنایا کہ اسے ڈائبولک سے پوچھ گچھ کرنی ہے۔ دونوں تفتیشی کمرے میں داخل ہو گئے۔ 27 منٹ بعد وزیر باہر نکلا اور سرد لہجے میں کہا کہ ڈائبولک کسی لکڑی کے ٹکڑے کی مانند ہے، اسے کچھ بھی اگلوانا ممکن نہیں۔ جیلر نے جواب دیا کہ وہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہے، بالکل بے حس۔ اگلے دن پھانسی کا وقت آ گیا۔ جیل کے محافظوں نے ڈائبولک کا کالر کاٹ کر اسے زبردستی گلوٹین پر لٹا دیا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اس لمحے بھی بالکل پرسکون تھا۔ یہ عجیب حرکت دیکھ کر جیل افسر کو کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی۔ اسے ڈائبولک کے گھر سے ملی انسانی کھال سے بنی شکلیں یاد آ گئیں۔ اچانک اسے ایک خوفناک احساس ہوا اور اس نے فوراً پھانسی روکنے کا حکم دیا۔